پھر فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی سود کا لینا تو ایمان میں خلل اندازی کر دیتا ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سود کی حرمت بیان کر کے ساتھ ہی ایمان کی بات، نیک کاموں کی بات، اور نیک کاموں میں بطور خاص دو کام، نماز جو دن میں کئی بار انسان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرے، کہ جیسے آج یہاں کھڑے ہو، کل اسی طرح بالکل اللہ کے سامنے جب کوئی حجاب حائل نہ ہوگا تو وہاں پر کھڑے ہو گئے، وہاں حساب دینا ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، اور کوئی بھی پریشان حال نہ ہو، اس معاشرے کے اندر سود خواری پنپ ہی نہیں سکتی، یا سود کا نظام پھر پنپ ہی نہیں سکتا جہاں نظام زکوٰۃ رائج ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم کو کہا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ پکار پہ کیا کہنا چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور صرف ڈرنا نہیں بلکہ احساس، گہرا احساس اللہ کی ذات کی قدرت کا، اس کی بڑائی کا، اس کے حساب لینے کا۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی بچ گیا سود میں سے، جو نہیں وصول کر سکے بس اب آئندہ مت وصول کرو، چھوڑ دو، جانے دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، دعویٰ تو کرتے ہو ایمان کا، کہتے تو ہو اپنے آپ کو مومن، لیکن مومن بن کے تو دکھاؤ۔ کیسے؟ سود چھوڑ کر، حرام چھوڑ کر، اللہ کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ کر۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی تو اس کے بعد کسی شخص کے دل میں اور کسی شخص کے مال میں کچھ بھی حصہ ربا کا نہ رہا، اور اس کی ابتدا آپ نے کہاں سے کی؟ اپنے خاندان سے، اور ان کا آئندہ جو سود کا لین دین تھا یا جو باقی تھا لوگوں کے سم میں سود دینا، وہ ختم کر دیا، اس کو باطل کر دیا۔ اور اگر نہیں تم کرتے تو نہیں مانتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، پس خبردار ہو جاؤ، اعلان سنو، بِحَرْبٍ، جنگ کا۔ کس سے جنگ کا؟ کون سی جنگ؟ کوئی عالمی جنگ؟ کوئی ورلڈ وار؟ کوئی ایٹمی جنگ؟ کتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے، ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی کوئی شک بھی پڑنے لگے اور کوئی افواہی گردش کرنے لگے کہ جنگ کا خطرہ ہے، تو یہ لفظ سن کر ہی ہمارے دلوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اور وہ جنگ کس سے ہے؟ انسانوں کی، انسانوں سے۔ لیکن یہاں کسی انسان کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں جرت، ہے کسی میں ہمت کہ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اور کوئی اللہ سے جنگ کر کے جیتا بھی ہے؟ کوئی اس کا تصور بھی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو باولا ہو چکا وہ باولا ہو چکا ہے، اس کو یہ آیت اثر نہیں کرتی، اس کو یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت سن کر رو رو کر ان کو حال پڑ جاتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ دو رنگی، یہ دو رخی کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ سود کے لینے دینے کو کچھ بھی برا نہیں سمجھتے، اطمینان کے ساتھ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کام، وہ چیز جس کے لیے کہا گیا کہ باز نہ آئے
تو پھر اعلان جنگ ہے ان کی طرف سے. وہاں پھر یہ خالی محبت کے دعوے کچھ کام نہ آئیں گے، ایسے دعوے فائدہ نہ دیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کتاب میں آیا ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس کے کسی حکم میں کوئی شک ہی نہیں، اس کو مذاق مت سمجھنا. پھر ایک طرف تم ہوگے، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول. تم کہیں بھاگ سکو گے، کہیں چھوٹ سکو گے، کہیں جان بچا سکو گے؟ کہیں نہیں. ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی بننا چاہتے ہو، اس میں شریک ہونا چاہتے ہو، تو پھر تم کو سود چھوڑنا ہوگا، حرام چھوڑنا ہوگا، ہر شک والی چیز کو بھی چھوڑنا ہوگا. ورنہ یہ ایمان کے دعوے، یہ محبتوں کے دعوے، یہ سب کچھ محض زبانی باتیں ہیں، صرف الفاظ کا کھیل ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو. وَإِن تُبْتُمْ، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہاری اصل رقم. آپ دیکھیں کہ اسلام آخری حد تک عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، کہیں ایکسٹریمزم نہیں. اگر تم توبہ کرو تو وہ مال جس پہ کبھی تم نے سود لیا دیا تھا اس کو بھی ساتھ ہی پھینک دو. نہیں، کیا کرو؟ جو حرام حصہ بس اس کو نکال دو. اصل مال جس پر سود کمایا تم نے، وہ اصل مال کو کچھ نہیں ہوا، وہ تمہارا ہی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، تمہیں ملنا چاہیے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہیں. لا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے. نہ ظلم کرو اور نہ ظلم اٹھاؤ. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ. توبہ کا طریقہ کہ سب سے پہلے انسان وہ کام چھوڑے جو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ یہ توبہ کوئی توبہ نہیں کہ آپ حرام کا لین دین بھی جاری رکھیں اور ساتھ توبہ توبہ بھی کرتے رہیں. سب سے پہلے تو سود لینا اور دینا دونوں ہی چھوڑنے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے آگے شرمساری اور رونا ہوگا. پھر جو غلطی کی اس کا کفارہ، نہ صرف یہ کہ چھوڑ کر بلکہ اس کی بجائے اچھے کام کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اپنے پچھلے زخم کو مندمل کرنا ہوگا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہو، کون؟ قرض دار. فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، سہولت تک، آسانی تک. یعنی اگر کسی کو تم نے قرض دے رکھا ہے اور تم سود لیتے رہے ہو تو پہلے درجے پہ کیا کرو؟ سود مت لو. دوسرا یہ کہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اب ایک شخص جسے بتایا جائے کہ سود نہیں لے سکتے تو کہے گا ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے واپس دو تاکہ میں کوئی اور بزنس کروں، کچھ کہیں اور لگاؤں. اب ہو سکتا ہے جس کو دیے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو واپس نہ لوٹا سکے، تو اس پر حکم دیا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اگر قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، اور اگر وہ دے ہی نہیں سکتا، اتنا مجبور ہے، تو کیا کرو؟ وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دو، معاف کر دو. یہ صدقہ کون سا ہے؟ کہ مقروض کو معاف کر دو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو.